السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب فی فضل الشہادتی، شہادت کے فضیلت کے باب سے اپنے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ 27واں باب ہے کتاب الجہاد کا۔ اس باب کے تحت ایسے احادیث کا ذکر کیا جائے گا جس میں شہادت کی فضیلت اور شہید کا مقام کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اس باب کے تحت احادیث کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2520۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا عبد اللہ بن ادریس عن محمد بن اسحاق عن اسماعیل بن امیۃ عن ابی الزبیر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، لما اصیب اخوانکم باحد، جب تمہارے بھائیوں کو احد میں پہنچا، کیا پہنچا یعنی شہادت انہیں نصیب ہوئی، تو اس کا مفہوم معنی یہ کیا جائے گا، لما اصیب اخوانکم باحد، جب تمہارے دینی بھائی جنگ احد میں شہید کیے گئے، جعل اللہ ارواحہم فی جوف طیر خضر ترد انہار الجنہ، تو ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ڈال دی گئیں، ترد انہار الجنہ، اور وہ جنت کی نہروں پر آتے رہے، تأکل من ثمارہا، مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیا، اور وہی شہداء جو جنگ احد میں شہید ہوئے وہ حضرات انہار الجنہ، ترید انہار الجنہ تأکل من ثمارہا، وہ جنت کی نہروں کے پاس آتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کا پانی پیتے ہیں، تأکل من ثمارہا، اور اس کے پھلوں سے کھاتے ہیں، وتأوی الی قنادیل من ذہب معلقۃ فی ظل العرش، اور پھر وہ پناہ لیتے ہیں، جیسے دنیا میں انسان شام کے وقت جو ہے بستر کی طرف پناہ لیتا ہے، آرام کی خاطر اپنے بستر پر جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ شہیدوں کی روحیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی پہلے جنت میں سیر کرنے کی اجازت دیتا ہے، سبز پرندوں کے جوف میں وہ جنت میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، جنت کے پھلوں سے کھاتے ہیں، اور جنت کے چشموں سے، وہاں کی نہروں سے پانی پیتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وتأوی الی قنادیل من ذہب، اور عرش الہی کے سائے میں، فی ظل العرش، عرش الہی کے سائے میں، معلقۃ، جو قنادیل لٹکی ہوئی ہیں سونے کی، یعنی عرش الہی کے سائے میں سونے کی لٹکی ہوئی قندیلوں میں آ کر وہ آرام کرتے ہیں، وتأوی الی قنادیل من ذہب معلقۃ فی ظل العرش، اور وہ آرام کرتے ہیں عرش الہی کے سائے میں لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں، فلما وجدوا طیب مأکلہم ومشربہم ومقیلہم، تو جب انہوں نے، یعنی شہدائے احد نے، یہ انعام و احسان اللہ کا دیکھا، یعنی جب انہوں نے اپنے عمدہ کھانے کو دیکھا، وجدوا فلما وجدوا طیب مأکلہم، جب انہوں نے اپنے عمدہ کھانے، ومشربہم، اور اپنے پینے، ومقیلہم، اور اپنی عمدہ آرام گاہ کو دیکھا، قالوا، تو انہوں نے عرض کیا، من یبلغ اخواننا عنا، کون ہماری اس حالت کی اطلاع ہمارے ان بھائیوں کو دے گا جو دنیا میں موجود ہیں، یعنی ہمیں اللہ نے جس انعام و احسان سے یہاں جنت میں شہادت کے بعد نوازا ہے، ہماری اس موجودہ کیفیت کی اطلاع دنیا والے مسلمانوں کو کون دے گا؟
کس چیز کی اطلاع؟ من یبلغ اخواننا عنا، کون ہمارے بارے میں ہمارے بھائیوں کو یہ خبر دے گا، انا احیاء فی الجنتی نرزق، کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں، لئلا یزہدوا فی الجہادی، تاکہ لوگ جہاد سے روگردانی نہ کریں، ولا ینکلوا عند الحرب، بلکہ اس کو باب نصرہ سے پڑھیے، ولا ینکلوا عند الحرب، اور جنگ سے منہ نہ پھیریں۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی انا ابلغهم عنکم، میں ان کو تمہاری طرف سے اور تمہاری اس حالت کی خبر دوں گا۔ قال، تو اس کے بعد راوی کہتے ہیں فانزل اللہ تعالی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کہ یا اللہ تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ یہ آخری آیت کے اخیر تک یہ حصہ نازل کیا گیا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، یہ بطور خاص شہدائے احد کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن ایک قانون ہے کہ آیت کا شان نزول یہ خاص ہوتا ہے لیکن اس کا حکم یہ عام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شہیدوں کے لیے جس زندگی کا اعلان کیا گیا ہے وہ زندگی صرف انہی کے لیے نہیں، مثلاً جو شہدائے احد ہیں، بلکہ یہ حکم تمام شہیدوں کے لیے ہے۔ البتہ جس طریقے سے عام انسان، عام مسلمان جب مر کر جنت میں جائے گا تو سب کے درجات، جنت تو سب کے لیے ہوں گی، لیکن ان کے اعمال، ان کے ایمان کے مطابق ان کے درجات ہوں گے۔ اسی طریقے سے شہداء کے بھی مختلف درجات ہیں، جو جس مرتبے کا شہید ہے اس کو شہادت کے بعد اسی قسم کی اعلیٰ و عرفہ زندگی عطا فرمائی جائے گی۔ بہرکیف آیت کا شان نزول خاص ہے کہ شہداء بدر کے حق میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے، یعنی تمام شہداء کے لیے حیات برزخی یہ ثابت ہے۔ آگے کی حدیث دیکھ لیجیے، حدیث نمبر 2521، حدثنا مسدس حدثنا یزید بن زریع حدثنا عوف حدثتنا حسناء بنت معاویۃ الصرمیۃ قالت حدثنا عمی، حسنہ بنت معاویہ یہ کہتی ہیں کہ ہم سے ہمارے چچا نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، قال کہ انہوں نے کہا، ان کے چچا نے، قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من فی الجنتی، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں کون ہوگا؟ قال حضور نے فرمایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنتی، جنت میں نبی، والشہید فی الجنہ، اور جنت میں شہید ہوں گے، والمولود فی الجنتی، اور جنت میں نو مولود جو بچے انتقال کر جاتے ہیں مسلمانوں کے وہ ہوں گے، والوعید فی الجنتی، اور زندہ دفن کیا جانے والا بچہ یا بچی بھی یہ بھی جنت میں ہوں گے۔ اب اس حدیث پاک میں اہل جنت کے بارے میں 4 باتیں بتائی گئیں کہ جنت میں نبی ہوں گے، تو یہاں نبی جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس سے مراد تمام انبیاء ہیں، تمام رسول ہیں۔ اسی طریقے سے وہ شہید فی الجنہ، یہاں بھی شہید سے مراد ہر قسم کا شہید ہے، یعنی جس کے اوپر بھی شہادت کا اطلاق درست ہے تو اس کے لیے یہ کہنا بھی درست ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہمیشگی عطا فرمائے گا۔ والمولود فی الجنتی، اور مولود نوزائیدہ بچے اور شیرخوار بچے جو مسلمانوں کے فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ والوعید فی الجنتی، اور جن بچوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ اوپر والی حدیث پہ ذرا پھر سے غور کر لیجئے، پہلے جو حدیث پڑھے تھے اس باب کی،
اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، اور پھر وہ پرندے جو ہے جنت کی سیر کرتے ہیں، اور وہ روحیں جنت کے پھلوں سے، وہاں کے میووں سے جو ہے تلذذ حاصل کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی سیر مکمل کرنے کے بعد یہ شہداء کی روحیں عرش الہی کے نیچے جو سونے کی قندیلیں لٹک رہی ہیں ان قندیلوں میں آ کر آرام کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک شبہ وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ اہل حنوت مشرکین ہند کا ایک عقیدہ ہے، آواگون اس کو بولتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ دوسرا جنم لیتا ہے۔ دوسرے جنم لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اگر اچھا تھا دنیا میں تو اس کی روح کسی اچھے جانور کی اندر ڈال دی جاتی ہے، اور گویا کہ یہ اس کا دوسرا جنم ہوتا ہے۔ اگر انسان برا ہے تو پھر کسی برے جانور کی شکل میں اس کو، یعنی برے جانور کے اندر اس کی جان کو ڈالا جاتا ہے، اور گویا کہ وہ اس کی دوسری زندگی ہے۔ اس کو آواگون یا تناسخ یا انتقال ارواح بولتے ہیں۔ بالاتفاق یہ عقیدہ اسلام کے مخالف ہے کہ ایک انسان کی روح کسی اور کے اندر ڈال دی جائے اور اس کو ایک دوسرا جنم، دوسری زندگی دی جائے۔ لیکن جب اس حدیث پاک کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، گویا کہ شہیدوں کی روحیں پرندوں کے اندر ڈال دی گئیں، تو گویا یہ انتقالی روح ہوا، ایک بدن کی روح کو دوسرے بدن میں ڈال دیا گیا۔ تو اسی کو تناسخ کہتے ہیں، اسی کو آواگون کہتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آواگون یا تناسخ، یہ انتقالی ارواح، یہ جو ہے یہ اسلام کے مخالف عقیدہ ہے۔ تو یہاں پر شہیدوں کی روحوں کے بارے میں جو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ علماء نے اس کے جوابات میں ایک جواب یہ دیا ہے، شارحین حدیث نے، کہ شہیدوں کی روحیں ان پرندوں کے اندر ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرندوں کی روح نکال دی جائے اور پھر شہیدوں کی روح کو اس میں ڈالا جائے، اور اب پرندے کے اندر جو زندگی ہو وہ شہید کی روح کی وجہ سے ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ جبکہ تناسخ یا آواگون کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان مر گیا، اب دوسری مرتبہ ایک جانور پیدا ہوا تو اس جانور کے اندر جو زندگی ہوتی ہے وہ اسی آدمی کی زندگی ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پر جو بیان کیا گیا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے اندر رکھ دی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے پرندوں کی اپنی زندگی ہوتی ہے، پرندوں کے اندر اپنی روح ہوتی ہے، لیکن ان پرندوں کے اندر بطور امانت شہیدوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ گویا یوں کہیے کہ جیسے ایک باکس ہے، اس باکس کے اندر، اس صندوق کے اندر شہید کی روح کو محفوظ طریقے سے رکھ دیا گیا۔ تو یہ جو ہے تناسخ نہیں ہے، یہ آواگون نہیں ہے۔ جب ہم اس طریقے سے اس کی وضاحت کریں گے تو پھر تناسخ کا جو اعتراض ہے وہ شہیدوں کی برزخی زندگی پر وارد نہیں ہوگا۔ آگے کا باب دیکھ لیجیے، باب نمبر 28، باب فی الشہید یشفع۔ یعنی یہ باب ہے شہید کے بارے میں جو شفاعت کرے گا۔ حدیث نمبر 2522، حدثنا احمد بن صالح حدثنا یحیی بن حسان حدثنا الولید بن رباح الذماری حدثنی عمی نمران بن اشبۃ الذماری قال دخلنا علی ام الدرداء۔ عمران بن عتبہ ذماری یہ روایت کرتے ہیں، دخلنا علی ام الدرداء، ہم، یہ نام جو ہے جو
عمران بن عتبہ دماری، تو عمران کی بجائے یہاں پہ جو ہے نمران ہونا چاہیے. ایک نسخے میں عمران ہے، ایک نسخے میں نمران ہے. تو زیادہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نمران کا لفظ ہونا چاہیے. نمران بن عتبہ دماری یہ بیان کرتے ہیں کہ دخلنا علی ام الدرداء، ہم حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے. ونحن ایتام، اور ہم لوگ جو تھے کم سن تھے. فقالت، تو آپ نے فرمایا، ابشروا، تم لوگ بشارت قبول کرو، خوشخبری قبول کرو. فإنی سمعت ابا الدرداء، کیونکہ میں نے ابو الدرداء سے سنا ہے، یقول، فرماتے ہوئے، کہتے ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، کہ شہید اپنے اہل خانہ میں سے 70 افراد کے حق میں شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، شہید اپنے افراد خاندان میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا. اب ظاہر سی بات ہے، شفاعت کرے گا تو اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، کیونکہ قیامت میں وہی شفاعت کرے گا جس کو شفاعت کا اللہ تعالی حق دے گا، اور حق جس کو دیا جائے گا تو اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی. قال ابو الدرداء، قال ابو داود، حضرت ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں کہ صوابہ رباح بن الولید، یعنی درست لفظ کیا ہے؟ رباح بن ولید ہے. اوپر جو سند کے اندر ایک لفظ آیا ہے یحییٰ بن حسان کے بعد، ولید بن رباح دماری، لیکن امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اصل صحیح لفظ جو ہے یہ رباح بن ولید ہے. آگے کا باب دیکھیے، حدیث نمبر باب نمبر 29، باب فی النور یری عند قبر الشہیدی. یہ باب ہے اس نور کے بارے میں جو شہید کی قبر کے پاس دکھائی دیتا ہے، دیکھا جاتا ہے. حدیث نمبر 2523، حدثنا محمد بن عمرو الرازی حدثنا سلمۃ یعنی ابن الفضل عن محمد بن اسحاق حدثنی یزید بن رومان عن عروۃ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. یہاں پر جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اور جس سے اسکرین ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس میں باب تو ہے، باب کے بعد سند کے صرف 2 راویوں کا یہاں نام ہے، پوری سند بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے حدیث کے الفاظ بھی اس نسخے کے اندر نہیں ہیں. ہو سکتا ہے جو ہے وہ چھوٹ گئے ہوں. اور ان 2 ناموں کے بعد یعنی ابن الفضل کے فوری بعد جو ہے دوسری حدیث شروع ہو جاتی ہے، جیسے یہ دیکھیے آگے یہاں دوسری حدیث شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم جو ہے یہاں پر کون سی حدیث ہے اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں اور اسی کے حساب سے اس کا معنی بیان کرتے ہیں. پہلے سند دیکھ لیجئے، حدثنا محمد بن عمرو الرازی حدثنا سلمۃ یعنی ابن الفضل. اس کے بعد سند یہ ہے، عن محمد بن اسحاق حدثنی یزید بن رومان عن عروۃ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں، لما مات النجاشی، جب حضرت نجاشی کا انتقال ہوا، کننا نتحدث، تو ہم آپس میں یہ بات چیت کیا کرتے تھے، انہ لا یزال یری علی قبرہ نور، کہ ان کی قبر پر مسلسل نور دکھائی دیتا رہا. اب یہ حدیث جو ہے یہاں پہ ذکر نہیں کی گئی ہے، یعنی خالی سند کا ایک حصہ ہے اور متن بھی یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو ہم نے اس کے الفاظ پڑھ دیے. آگے کی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 2524، حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ قال سمعت عمر بن میمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبید بن خالد السلمی قال آخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین،
عبید بن خالد یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان جو ہے مواخات قائم فرمائی، یعنی دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، اخوت اسلامیہ کے رشتے کے تحت دونوں کو جوڑ دیا۔ فقتل احدہما، تو ان میں سے ایک شہید کر دیا گیا، ومات الآخر بعدہ بجمعۃ او نحوہا، اور دوسرا والا جو شخص تھا وہ اس کے بعد ایک ہفتے تک یا پھر ایک ہفتے تک زندہ رہا، یعنی ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہوا طبعی طور پر۔ فقتل احدہما، تو ان میں سے ایک جو ہے شہید ہو گیا، اور دوسرا اس کے بعد جو ہے ایک ہفتے تک زندہ رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ ومات الآخر بعدہ بجمعۃ او نحوہا، اور دوسرا والا جو شخص تھا وہ ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہوا، گویا دوسرے شخص نے ایک ہفتہ مزید زندگی پائی دنیا میں۔ فصلینا علیہ، فرماتے ہیں کہ ہم ان کی نماز جنازہ پڑھے، حضور بھی موجود تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قلتم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا، یعنی اس شخص کی تم نماز جنازہ پڑھے تو تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ فقلنا، تو ہم نے عرض کیا دعونا لہو، ہم نے اس شخص کے لیے دعا کی، وقلنا، اور ہم نے یہ الفاظ کہے اللہم اغفر لہ والحقہ بصاحبہ، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما اور اسے اس کے ساتھی جو شہید ساتھی تھا اس کے ساتھ ملا دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شہید کی نماز کے بعد اس کی نماز، وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ، اور اس کے روزوں کے بعد اس کے روزے۔ اب شکا شعبۃ فی صومہ، شعبہ جو راوی ہیں ان کو صومہ کے الفاظ میں شک ہے، یعنی حضور نے صومہ فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی نماز کے بعد اس کی نماز، یعنی شہید کی نماز کے بعد اس کی نماز، شہید کے روزوں کے بعد اس کے روزے، وعملہ بعد عملہ، اور شہید کے عمل کے بعد اس کا عمل، ان بینہما کما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان آسمان اور زمین کے جیسا فاصلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دو شخص تھے، ایک شہید ہو گیا، دوسرا شخص جو ہے طبعی طور پر بستر پر انتقال ہوا اس کا 8 دن کے بعد، تو صحابہ نے اس کے لیے دعا میں یہ الفاظ کہے اللہم اغفر لہ والحقہ بصاحبہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس کو اس کے شہید ساتھی سے ملا دے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اس کا شہید ساتھی تھا وہ 8 روز پہلے شہید ہو چکا تھا، اس کے بعد ایک ہفتے تک تقریباً اس نے جو نمازیں پڑھی، اس نے جو روزے رکھے اور جو بھی نیک اعمال کی، اب ظاہر سی بات ہے یہ نیک کام جو شہید اس کا ساتھی تھا وہ پہلے شہید ہو چکا اس نے تو نہیں کیے، تو گویا اس کا عمل اس کے عمل سے بڑھ گیا۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی ہے کہ لمبی زندگی یہ بندہ مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اگر وہ زندگی کے لمحات اللہ کی بندگی اور اطاعت میں صرف ہوتے ہیں، کیونکہ جب زندگی لمبی رہیں گی، عمر زیادہ رہیں گی، تو اس صورت میں انسان کا عمل، صوم و صلات وغیرہ اعمال صالحہ میں بھی اضافہ ہوگا، اور اعمال صالحہ کے اضافے سے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ باب نمبر 30، باب فی الجعائل فی الغزو، یعنی جنگ میں حصہ لینے کے لیے معاوضہ مقرر کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 2525، حدثنا ابراہیم بن موسر رازق زیو اخبرنا، تحویل سند، وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب معنا وانا لحدیثه اتقن عن ابی سلمۃ سلیمان بن سلیم عن یحیی بن جابر الطائی عن ابن اخی ابی ایوب الانصاری عن ابی ایوب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ستفتح علیکم الامصار،
ان قریب تمہارے لیے بڑے بڑے شہر فتح کیے جائیں گے. ستفتح علیکم، علیکم الامصار، ان قریب تمہارے لیے بڑے بڑے شہر اور آبادیاں فتح کی جائیں گی. وستکون جنود مجندہ، اور لشکر اکٹھے کیے جائیں گے. تقطع علیکم فیہا بعوث، اور ان میں کچھ لوگوں کو تم میں سے لیا جائے گا. مطلب یہ ہے ہر شہر میں مختلف شہر جب فتح ہوں گے اور مختلف زمینیں جب اسلامی قلمرو میں اسلامی سلطنت میں شامل ہوں گی تو ہر بستی میں، ہر علاقے میں جہاد کے لیے جب اعلان ہوگا تو مختلف قسم کے قبیلے، مختلف خاندان اس لشکر کا حصہ بن جائیں گے. فیہا بعوث، اور مختلف قسم کے لوگوں کو ان لشکروں میں لیا جائے گا. فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا، تو تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو تنخواہ لیے بغیر اس لشکر میں شامل ہونا پسند نہیں کرے گا. فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا، تو بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے تم میں سے جو بلا معاوضہ یا بلا اجرت اس اسلامی لشکر میں شریک ہونا پسند نہیں کریں گے. تو ایسے لوگ جو بغیر معاوضہ شرکت پسند نہیں کریں گے تو ان کا طرز عمل کیا ہوگا؟ فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، چنانچہ وہ اپنی قوم سے نکل کھڑا ہوگا، اپنی قوم سے باہر آ جائے گا. کیونکہ قوم میں رہا اور جہاد کا اعلان کیا اور وہ شریک نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے خاندان قبیلے کا معاملہ تو وہاں اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ کیا کریں گا؟ ایسا شخص اپنی قوم سے جدا ہو جائے گا. ثم یتصفح قبائل، پھر وہ جو ہے مختلف قبائل کو تلاش کرے گا، مختلف خاندان اور قبیلوں میں گھومے گا. یعرض نفسہ علیہم، اور اپنی ذات کو ان کے سامنے پیش کرے گا. یقول، یہ کہتے ہوئے، من اکفیہ بعث کذا، من اکفیہ بعث کذا، تو وہ اپنے قبیلے سے نکل جائے گا، مختلف قبیلوں پر گھومتا پھرے گا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کرے گا اور یہ کہے گا کون ایسا شخص ہے جو فلاں لشکر میں اپنی جگہ مجھے بھجوانا چاہتا ہو. یعنی کون ایسا شخص ہے کہ فلاں لشکر میں میں اس کی جگہ پر جاؤں اور وہ جو ہے بدلے میں مجھے معاوضہ دے. الا، تو ایسی صورتحال پیش آئے گی. حضور نے فرمایا کہ ستفتح علیکم الامصار وستکون جنود مجندہ تقطع علیکم فیہا بعوث، تمہارے لیے قریب بڑے بڑے شہر فتح کیے جائیں گے اور تمہارے لشکر اکٹھے ہوں گے اور اس میں مختلف قسم کے قبیلے اور مختلف خاندان کے لوگ جمع ہو کر آئیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تم میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو بغیر معاوضہ کسی لشکر کا حصہ بننے تیار نہیں ہوں گے. تو ایسے شخص جو ہیں اپنی قوم سے نکل جائیں گے اور دوسرے قبائل کے پاس وہ گردش کریں گے، گھومتے پھریں گے اور اپنی ذات کو ان پر پیش کریں گے کہ کون ہے کہ جس کے لیے میں اجرت پر میدان جنگ میں شریک ہوں. ایسی کیفیت جن لوگوں کی ہوں گی جو اجرت کی وجہ سے اپنے کو میدان جنگ میں پیش کریں گے تو حضور نے فرمایا اس کا حکم کیا، الا، خبردار، وَذَلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِّن دَمِهِ، آپ نے فرمایا ایسا شخص صرف مزدور ہے. الا وَذَلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِّن دَمِهِ، ایسا شخص، وَذَلِكَ الْأَجِيرُ، ایسا شخص صرف مزدور ہے خواہ وہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دے. الی آخری قطرۃ من دمہ، وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک محض مزدور ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو اجرت پر اور معاوضے پر میدان جنگ میں شریک ہوتا ہے تو ایسا شخص اگرچہ زخموں سے چور ہو جائے، اپنا سارا خون بہا دے، لیکن وہ شخص جو ہے سوائے مزدور کے اور کچھ بھی نہیں ہے. باب نمبر 31، باب الرخصت فی اخذ الجعائل، یعنی محض مزدور کے طور پر جنگ میں شریک ہونے کا باب. حدیث نمبر 2527، حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد اللہ بن وہب اخبرنی عاصم بن حکیم عن یحیی بن ابی عمرو السیبانی عن عبد اللہ بن
الدیلمی ان یعلبن منیۃ قال آذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغزو یعلا بن منیہ فرماتے ہیں اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کروایا، وَأَنَا شیخٌ کبیر، اور میں اس وقت بوڑھا تھا، لیس لی خادم، میرے پاس کوئی خدمت گزار، کوئی خادم بھی نہیں تھا، فالتمست اجیرا، تو مجھے ایسے ملازم کی تلاش تھی اور میں تلاش کرنے لگا، فالتمست اجیرا، میں نے ایک ایسے مزدور کو تلاش کیا، یکفینی، جو میری طرف سے جو ہے جنگ میں حصہ لے، میری طرف سے یکفینی، جو میرے لیے کافی ہو جائے، مطلب میری طرف سے جنگ میں حصہ لے، وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، اور میں اس کو اس کا معاوضہ دے دوں، تو ایسے ملازم کی میں نے تلاش شروع کی جو میدان جنگ میں میری جگہ لڑے اور میں اس کے معاوضہ دے دوں، فوجدت رجلا، تو میں نے ایسے ہی ایک شخص کو، ایک اجیر کو، ایک مزدور کو پایا، فلما دنا الرحیل اتانی، جب لشکر کے کوچ کرنے کا وقت قریب آیا اور تو میدان جنگ کی طرف روانگی کا وقت آیا، تو اتانی، وہ میرے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا، ما ادری مس سہمانی، کہ مجھے نہیں معلوم کہ جہاد کے نتیجے میں مال غنیمت کتنا حاصل ہوگا، وما یبلغ سہمی، اور اگر مال غنیمت ملا تو میرے حصے میں کتنا آئے گا، اس لیے فسمی لی شیئن، آپ ایک کام کیجئے، مجھے متعین طور پر بتا دیجئے کہ مجھے آپ اس جنگ میں شریک ہونے کا کتنا معاوضہ دیں گے، کان السہم او لم یکن، چاہے جہاد میں مال غنیمت حاصل ہو یا نہ ہو، تم مجھے اب میرا معاوضہ دے دینا۔ تو فرماتے ہیں یعلا بن منیہ، وہ کہتے ہیں جب اس نے مجھ سے ایسا کہا تو میں نے جو ہے فسمیت لہو ثلاثۃ دنانیر، میں نے اس کے لیے 3 دینار مقرر کر دیے کہ تم میری طرف سے جو میدان میں جہاد کرو گے تو اس کے معاوضے کے طور پر میں تمہیں 3 دینار دیتا ہوں۔ فلما حضرت غنیمتہ، جب جنگ کا مال غنیمت حاضر ہوا، اردت ان اجری لہ سہمہ، اور میں نے اسے اس کا حصہ دینا چاہا، فذکرت الدنانیر، تو مجھے یاد آیا کہ اس کے لیے تو جو ہیں متعین دینار مقرر ہیں، یعنی 3 دینار ہیں، یعنی جب جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور مال غنیمت آ گیا تو میں وہاں پہنچا، تو میں نے یہ چاہا کہ اسے اس کا حصہ دوں، چونکہ جب وہ شریک ہوا تھا تو پھر مال غنیمت سے اسے بھی حصہ ملنا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ مجھے یاد آ گیا کہ اس کا معاوضہ تو دینار، یعنی 3 دینار مقرر ہے، تو میں پس و پیش میں پڑ گیا کہ میں اس کو مال غنیمت سے بھی حصہ دوں اور 3 دینار بھی دوں، یا صرف دینار دوں، مال غنیمت سے حصہ نہ دوں۔ تو میں اس سلسلے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فجئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت لہ امرہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے پورا معاملہ حضور کی گوش گزار کر دیا کہ ایسا سا معاملہ تھا، اس انداز پر میں نے اس کو اجرت پر لیا تھا۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اجد لہ فی غزوتہ ہذہ فی الدنیا والآخرۃ الا دنانی روح التی سما، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے اس جنگ میں، ما اجد لہ فی غزوتہ ہذہ، میں اس جنگ میں لہو اس کے لیے کچھ نہیں پاتا ہوں، یعنی دنیا اور آخرت کی کوئی چیز نہیں پاتا ہوں سوائے ان دیناروں کے جن کی تحدید، یعنی جن کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس شخص کو بطور اجرت اور جس شخص نے معاوضے کے طور پر میدان جنگ میں شرکت کی تو اس کے لیے وہی ہے جو مقرر کیا گیا تھا۔ جنگ لڑنے کا، میدان جنگ کا جو ثواب ہے
اور اس کی جو فضیلتیں ہیں یا اس کی جو عظمتیں ہیں وہ اس شخص کو میسر نہیں آئیں گی، کیونکہ اس کا مقصد محض ان دیناروں کو حاصل کرنا تھا۔ آگے کا باب دیکھ لیجیے، باب نمبر 33، باب فی الرجل یغسو و ابواہ کارہان۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو میدان جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہے لیکن اس کے والدین اسے اجازت نہیں دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ والدین کی اجازت اس جہاد کے لیے ضروری ہے جو نفلی جہاد ہو، لیکن جو فرض جہاد ہے وہاں والدین کے منع کرنے کے باوجود بھی شرکت ضروری ہے، کیونکہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہاں یہ شرط ہے کہ وہ اطاعت ایسی ہو جو شریعت کے مخالف نہ ہو، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ایسا کام جس کے کرنے سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو وہاں بڑے سے بڑے کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی آیا ہے والدین کے لیے تو حسن سلوک کا حکم آیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر ان کی اطاعت کا بھی حکم آیا ہے لیکن ساتھ اس چیز کا استثناء بھی ہے کہ اگر وَإِن جَاهَدَ، اگر وہ یہ کوشش کریں ان تشرک بی، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو پھر ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ والدین کی اطاعت ایسے معاملات میں ہے کہ جو شریعت کے مخالف نہ ہوں، اور اگر شریعت کے مخالف ہیں تو اس صورت میں ان کی اطاعت نہ کرنا یہ ضروری ہے۔ یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے، جو حدیثوں کو ذکر کیا گیا، یہ مطلقاً جہاد کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ نفلی جہاد کے حوالے سے ہے، کہ نفلی جہاد سے اگر والدین منع کریں تو ایسی صورت میں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ رک جائے۔ اب حدیثوں کو دیکھ لیجئے۔ حدیث نمبر 2528، حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا عطاء ابن السائب عن ابی عن عبد اللہ بن عمر قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہو، اس نے عرض کیا رسول اللہ جئتک ابایعک علی الہجرۃ، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کروں، وترکت ابوی یبکیان، اور میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ فقال، تو حضور نے فرمایا ارجع علیہما، تم واپس اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، فاضحکہما، اور ان کو ہنساؤ، کما ابکیتہما، جیسا کہ تم نے ان کو رلایا ہے۔ یعنی تمہاری ہجرت کے نام سے کہ تم ہجرت کر رہے ہو، ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو اور وطن سے دور جا رہے ہو، تو پھر اس صورت میں ان کی آنکھوں میں جو آنسو آئے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جاؤ اور ایسے حسن اخلاق سے پیش آؤ کہ تمہارے والدین ہنسنا شروع کر دیں۔ اب ہنسنے کا مقصد کیا ہے کہ جس وجہ سے وہ روئے تھے اسی وجہ سے ان کی ہنسی آئے گی، ان کو خوشی میسر ہوگی۔ تو تم نے رلایا تھا ہجرت کے نام سے، تو اب ان کو جا کے گویا یہ بتاؤ کہ میں نے ہجرت کا فیصلہ جو ہے یہ ختم کر دیا ہے۔ تو جس بنیاد پر جو ہے کہنا چاہیے والدین کو آنسو بہانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اسی چیز کی وجہ سے جو ہے پھر اس کے انکار کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں جو ہے آنسوں کی جگہ خوشی کی لہر آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک اسی باب کے حوالے سے ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ باب حدیث نمبر 2529، حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی العباس عن عبد اللہ بن عمر قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ اجاہد، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میدان جنگ میں داد شجاعت کے ذریعے میں دین کے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ قال، حضور نے پوچھا الک ابوان، کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا یا رسول اللہ۔ قال ففیہما فجاہدہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، یعنی تمہارے ماں باپ ہیں تو ففیہما فجاہد،
تو تم انہی دونوں کی اچھی طریقے کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، قال ابو داؤد ابو العباس ھذا الشاعر اسمہ الصائب بن فروخ، کہ ابو العباس جو سند میں ایک نام آیا ہے، یہ ایک شاعر ہیں اور ان کا نام صائب بن فروخ ہے۔ ایک حدیث اس باب کی اور دیکھ لیجیے، باب نمبر 2530، حدثنا سعید بن منصور حدثنا عبد اللہ بن وہب اخبرنی عمر بن الحارث ان دراجن ابا السمح حدثه عن ابی الہیثم عن ابی سعید الخدری ان رجلا ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، تو آپ نے فرمایا اس سے، هل لک احد بالیمن، کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز ہے؟ قال، تو اس نے کہا، ہاں ابوایا، میرے والدین یمن میں ہیں، میں وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں۔ قال، تو حضور نے پوچھا، اذن لک، کیا ان دونوں نے تجھے یہاں آنے کی، ہجرت کرنے کی اجازت دی ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، حضور نے فرمایا، ارجع الیہما، تو ان کے پاس واپس چلا جا۔ فاستأذنہما، اور ان سے جا کر پہلے اجازت لے کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ فإن أذنا لك فجاہد، اور اگر وہ لوگ یعنی تیرے والدین اگر تجھے اجازت دیں تو اس صورت میں جو ہے تم جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ وإلا، اور اگر وہ انکار کر دیں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فبرہما، تو تم ان کے ساتھ پھر حسن سلوک کرو۔ یہ تین حدیثیں ایک ہی مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ مضمون یہ ہے کہ اگر والدین اولاد کے لیے ہجرت سے راضی نہ ہوں، یا والدین اولاد کے لیے جو ہے جہاد کے بارے میں انکار کریں، تو حضور نے اجازت عطا فرمائی، ایسی صورت میں والدین کی بات کو مانا جائے گا اور جہاد کو اور ہجرت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو اجازت دی گئی یہ نفلی جہاد کا حکم ہے، فرض جہاد کا حکم نہیں ہے۔ جیسے پہلے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم جب آئے اپنے گھر سے واپس تو تمہارے والدین رو رہے تھے، اب تم جاؤ، فَأَضْحِكْهُمَا، تو ان کو ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رلایا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب تم ان کے سامنے یہ چیز واضح کر دو کہ میں نے ہجرت کا ارادہ ترک کر دیا ہے، تو والدین کے چہروں پر خوشی آئے گی، کیونکہ جس چیز سے انسان کو غم لاحق ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا سبب آپ ہٹا دیجیے۔ یہاں پر ایک بہت ہی پیارا سا ایک چھوٹا سا واقعہ وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ، ان کے مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، رشتے کے اعتبار سے دونوں ماموں بھانجے ہیں۔ شیخ جو ہیں ماموں ہیں، جنید بغدادی یہ بھانجے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت سری سقطی کی خانقاہ میں ایک شخص آیا اور آپ نے اس کے سامنے قرآن کی کسی آیت کو تلاوت کیا، اور وہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت سنا اور سنتے ہی بے ہوش ہو گیا اور زمین پہ گر گیا۔ سارے مریدین جمع ہو گئے اور خود حضرت شیخ سری سقطی بھی اس کے پاس آ کے جمع ہو گیا اور حیران پریشان دیکھنے لگے کہ آخر اس کو ہوا کیا؟ قرآن کی آیت پڑھا ہوں میں نے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے، لیکن اس کے اندر بے ہوشی طاری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کو ہوش میں کیسے لایا جائے؟ تو حضرت جنید بغدادی آئے تو آپ نے عرض کیا، حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کا علاج بتاتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے ہوش میں لایا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو آپ نے کیا کیا، پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سی آیت پڑھ رہے تھے جس پر یہ بے ہوش ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں فلاں آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ پھر سے دوسری مرتبہ اسی آیت کی تلاوت کرو۔ اسی آیت کی پھر تلاوت کی گئی تو وہ شخص جو ہے بے ہوشی کے عالم سے ہوش کے عالم میں آ گیا اور درست ہو گیا۔ تو کام تو ہو گیا، لیکن حضرت سری سقطی بڑے حیران ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جس آیت سے یہ بے ہوش ہوا تھا اسی آیت سے اس کو ہوش آیا۔ تو آپ نے جنید بغدادی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا حکمت ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ جب اس نے کلام الہی کو سنا تو اس کی روح کا کلام کے ساتھ ایک ربط قائم ہو گیا اور اسی کے اندر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ جو ہے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ تو
اس کو جو چوٹ لگی، جو درد پہنچا، وہ جس آیت کے ذریعے پہنچا وہی آیت اس کی یادداشت اور اس کے ہوش و حواس دور کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جس چیز سے جو ہے تکلیف پہنچی ہے تو اسی چیز کے دوسرے پہلو سے اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بھی حضور نے یہی فرمایا کہ اگر والدین تمہارے رو رہے ہیں ہجرت کی وجہ سے تو تم اب جا کے ان کو ہنساؤ، مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا ارادہ یہ ترک کر دو۔ جبکہ ہجرت کرنے کے بعد، جیسا مثال کے طور پہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تمہارے والدین کو غم ہوا ہے تو اسی چیز کو تم دوبارہ ذکر کرو کہ بھائی میں وہ نہیں کر رہا ہوں، چھوڑ دیا، تو اس سے ان کو خوشی ہوگی۔ ہاں خوش اب مثال کے طور پہ فرض جہاد ہے، اب جہاد میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں، والدین ناراض ہو جا رہے ہیں، قتال ہے، جہاد ہے۔ وہ میں عرض کر دیا جی کہ فرض میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، جی۔ لا طاعت لمخلوق تو فی اب یہ معصیت، نفل، یہ نفلی معاملات ہیں سب، اچھا جی جی۔ نفل میں اجازت ضروری ہے۔ تو پھر اب یہاں پر وہ جو آیت مبارکہ کی تلاوت، تو سیم وہی آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی جس سے وہ ہوش میں آ گئے، یا کوئی دوسری آیت؟ نہیں وہی آیت۔ وہی آیت۔ آگے کا باب، باب نمبر 34، باب فی النساء یغزون، یہ باب ہے اس بارے میں کہ عورتیں میدان جنگ میں حصہ لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جہاد یہ مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں۔ البتہ عورتیں پیاسوں کو پانی پلانے کی غرض سے یا پھر زخمیوں کو جو ہے ان کی مرہم پٹی کرنے کے لحاظ سے جو ہے عورتوں کی شرکت یہ ہوتی تھی، اور امام وقت کو یہ اس کی ثوابدید پر یہ موقوف ہے کہ وہ اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2531، حدثنا عبد السلام ابن مطہر حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو بأم سلیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام سلیم و نسوۃ من الانصار اور انصار کی دیگر خواتین کو میدان جنگ میں ساتھ لے کر جاتے تھے۔ کیوں؟ اب اس کا مقصد بھی بیان کر دیا، لیسقین الماء، تاکہ وہ پیاسوں کو پانی پلائیں، ویداوین الجرح، اور جرح اور وہ ہے زخمیوں کی مرہم پٹی کریں، ان کی جو ہے تیمارداری کریں۔ تو اس لحاظ سے یعنی پانی پلانے کے لحاظ سے اور زخمیوں کی جو ہے تیمارداری کرنے کے لحاظ سے عورتوں کا جہاد میں شریک ہونا یہ جائز ہے۔ آگے کا باب، باب نمبر 35، باب فی الغزو مع ائمۃ الجوری، یعنی ظالم حکمرانوں کی قیادت میں جہاد کرنے کا کیا حکم ہے۔ اگر بادشاہ اسلام ظالم ہے، فاسق و فاجر ہے اور خود اپنی عوام کے اوپر ظلم کرتا ہے، پھر اس نے اعلان جنگ کیا اور جہاد کی دعوت دیا، تو کیا ایسے ظالم بادشاہ کے جھنڈے کے تلے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں حدیثیں اس باب کے تحت ذکر کی جائیں گی۔ حدیث نمبر 2532، حدثنا سعید بن منصور حدثنا ابو معاویہ حدثنا جعفر بن برقانہ عن یزید بن ابی نشبۃ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من اصل الایمان، تین چیزیں ایمان کی جڑ ہیں، ایمان کی اصول میں سے ہیں۔ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، اس شخص سے ہاتھ کو روک لینا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ ولا نکفرہ بذنب، اور ہم کسی مسلمان کی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے۔ ولا نخرجہ من الاسلام بعمل، اور کسی عمل کی بنیاد پر اسے اسلام کے باہر نہیں کرتے۔ والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ، اور جہاد جاری رہے گا منذ بعثنی اللہ، جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، الی ان یقاتل آخر امت الدجال، یہاں تک کہ میری امت کا آخری گروہ دجال سے جنگ کرے گا۔
لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، اور جہاد کو نہ کسی ظالم کا ظلم ختم کر پائے گا اور نہ کسی عادل بادشاہ کا عدل و انصاف اس کو ختم کر پائے گا۔ والایمان بالاقدار، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ اس حدیث پاک کے اندر 3 بنیادی چیزوں کا تذکرہ ہوا، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، الکف عمن قال لا الہ الا اللہ ولا نکفرہ بذنب ولا نخرجہ من الاسلام بعمل۔ یہ تینوں جملے گویا ایک بات تھے۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس سے اپنے ہاتھ کو روک لینا، یعنی اس کا قتل نہیں کرنا ہے، اس سے جنگ نہیں کرنا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرنا ہے، اسے کافر نہیں کہنا ہے، اور کسی عمل کی وجہ سے مسلمان کو اسلام کے باہر نہیں کرنا ہے۔ یہ تینوں جملے دراصل ایک بات ہوئی۔ دوسری چیز، جہاد ہمیشہ جاری رہے گا یہاں تک کہ حضور کی امت کا آخری گروہ یہ دجال سے جہاد کرے گا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ پہلی بات پر توجہ دیجیے، حضور نے فرمایا الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس سے ہاتھ کو روک لینا ہے، مثلاً اس پر حملہ آور نہیں ہونا ہے۔ اب اگر اس حدیث کے ظاہر کو دیکھا جائے تو مسیلمہ بن کذاب بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن باضابطہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس سے مقابلہ کیا، اور حضور کے پردہ فرمانے کے فوری بعد یہ جنگ غالباً جنگ یمامہ تھی، یہ بڑی سخت ترین جنگ تھی جس میں بہت بڑی تعداد میں صحابہ شہید بھی ہوئے تھے، حالانکہ وہ بھی تو کلمہ پڑھتا تھا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خارجیوں سے جنگ کی، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، نماز کے انتہائی درجے کے پابند تھے۔ امام حسین نے یزیدیوں سے جنگ کی، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ تو صرف کلمہ پڑھنے، جو کلمے کا اقرار کرتا ہو اس سے ہاتھ کو روک لینا ہے، یہی مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ پورے دین کا ایک عنوان ہے، جو تمام عقائد اسلامیہ ہیں اس کا ایک عنوان ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے، تو کیا بغیر محمد رسول اللہ کے کوئی شخص مسلمان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ ایک ٹائٹل ہے، ایک عنوان ہے، لیکن یہ صرف توحید مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اس سے پورا دین، پورے عقائد اسلامیہ مراد ہے، یعنی تمام ضروریات دین اس سے مراد ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص پورے اسلامی احکام کو کرتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، لیکن ایک بات کہتا ہے وہ کہ نماز فرض نہیں ہے معاذ اللہ، تو اس نے نہ تو توحید کا انکار کیا، نہ رسالت کا انکار کیا، نہ یوم آخرت کا انکار کیا، نہ قرآن کا انکار کیا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، صرف نماز کی فرضیت کا انکار کیا۔ تو دنیا کا کوئی بھی مکتب فکر جو اسلام سے وابستہ ہے، کوئی بھی اس کے ایمان پر فتویٰ نہیں دے سکتا، سب یہی کہیں گے یہ کافر ہے۔ تو الکف عمن قال لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کے تمام تقاضوں کو مانتا ہو اور ان کا اقرار کرتا ہو۔ اب اس تقاضوں میں کیا ہے؟ رسالت ہے، بعث ہے، قیامت کا دن ہے، فرشتے ہیں، رسول ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، تمام ضروریات دین اس کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز ولا نکفرہ بذنب ولا نخرجہ من الاسلام بعمل۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ایک کتاب لکھی ہے طحاوی، عقیدہ طحاویہ، کیا بولتے ہیں، فقہ اکبر، تو فقہ اکبر میں بھی امام اعظم نے یہی مسلک بیان کیا ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے لوگوں نے دھوکہ کھا لیا، اور اگر کلمہ پڑھنے والا بڑی سے بڑی حضور کی توہین کر دیتا ہے تو لوگ اسی کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں امام اعظم نے کہا ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، یعنی جو قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کو کافر نہیں بولیں گے، کافر نہیں بولیں گے۔
تو اس کو آڑ بنا لیتے ہیں وہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں بھی ہمارے علماء نے اس کا یہی مطلب بیان کیا کہ اہل قبلہ سے مراد کہ جو قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور تمام ضروریاتی دین کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز تو پڑھتا ہے لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک دینی ضرورت کا انکار کرتا ہے تو یقیناً اسے کافر کہا جائے گا۔ جیسے قادیانی ہیں، قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن دوسرے نبی کے قائل ہیں وہ لوگ، تو اس جملے کو آڑ بنا کے قادیانی کو مسلمان ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو وہاں پر بھی اہل قبلہ سے صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ جو قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہو، مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام کی تمام ضروری باتوں کو مانتا ہو، تمام عقائد کو مانتا ہو۔ ایسی یہاں پہ لا الہ الا اللہ جو کہتا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے خالی یہ جملہ بول دیتا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام کے تمام تقاضوں کو مانتا ہو، تمام عقائد اسلامیہ کو ویسا ہی مانتا ہو جیسا ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ولا نکفرہ بذنب، ہم کسی گناہ کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے۔ گناہ سے مراد کیا ہے؟ وہ گناہ جو حد کفر سے نیچے ہے۔ اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر دی تو یہ بھی تو ایک گناہ ہے، کیا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی؟ یقیناً تکفیر کی جائے گی، بال یقین اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اسے کافر کہا جائے گا؟ کہا جائے گا، بے شک کہا جائے گا۔ ولا نکفرہ بذنب، تو یہاں گناہ سے مراد کفر اور شرک سے نیچے کے درجے کے گناہ ہیں۔ ورنہ شرک سے تو یقیناً انسان ایمان کے باہر ہو جائیں گا نا، وہ بھی تو ایک گناہ ہے۔ کفر بھی ایک گناہ ہے، حضور کی بے ادبی بھی ایک گناہ ہے۔ یہ تمام گناہوں سے انسان ایمان کے باہر ہو جاتا ہے، پھر تکفیر کیوں نہیں کی جائے گی؟ پھر ابو جہل کو کافر کہنے کا مطلب کیا رہا؟ اس نے تو شرک ہی تو کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں ذنب سے مراد حضور نے جو فرمایا ہم گناہ کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، مطلب جس کا گناہ کفر اور شرک سے نیچے ہے۔ شراب پیتا ہے انسان، ساری زندگی شراب پیا، ہم کافر نہیں کہیں گے۔ ساری زندگی سود کھایا، کافر نہیں کہیں گے۔ اور زنا، بدکاری، بدفعلی، یہ تمام چیزیں جو گناہ کبیرہ میں آتی ہیں، یہ ساری زندگی بھی کوئی شخص کیا، جب بھی اس کی تکفیر نہیں کریں گے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ سے مراد جو کفر و شرک کے نیچے کے گناہ ہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اب لوگ اس آیت کو لے کے بہت اچھلتے ہیں، دیکھو اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گا، تم لوگ شرک کر رہے ہیں، درگاہوں پہ جا رہے ہیں شرک کر رہے ہیں، فاتحہ دے رہے ہیں شرک کر رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں شرک کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو پوری جماعت کو، ان کے پورے خاندان کو، پورے قبیلوں کو، پوری ذریت کو جو ہے شرک کا آج تک مفہوم ہی نہیں معلوم ہے، شرک کہتے کس کو۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ شرک کو ہی معاف نہیں کریں گا، مطلب یہ ہے مرنے سے پہلے بغیر توبہ کیے اللہ جس گناہ کو چاہے بخش دے، لیکن اگر آدمی شرک کر کے مرا بغیر توبہ کیے جس گناہ کو چاہے، میں نے توبہ کرنے کے بعد جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ گناہ کبیرہ کے لیے قانون یہ ہے کہ بندے کو توبہ کرنا، اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو قبول نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر توبہ کیے گناہ کبیرہ سے مر گیا، اچھا ہاں، جب جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، لیکن جو شرک کرنے والا ہے وہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا گناہ معاف نہیں ہے، شرک پہ مر گیا تو کفر پہ مرنے والی بات ہے، تو اس کو معافی نہیں ہے۔ معافی نہیں ہے جی۔ باقی شراب، سود وغیرہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کیا فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، حالانکہ زندگی میں اگر شرک سے انسان توبہ کیا تو معاف کیا جائے گا وہ۔ تو مطلب کیا ہے یہاں پر معنی یہ ہے کہ شرک کے نیچے کے درجے کے جو گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان ایمان کے دائرے کے اندر رہتا ہے، ان میں سے اگر کوئی گناہ کیا اور مر گیا بغیر توبہ کے تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، چاہے تو پکڑ کرے چاہے تو معاف کرے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر توبہ کر لیا انسان، تو کتنے لوگ تھے جو پہلے مشرک تھے بعد میں اسلام لایا، تو سب کا شرک معاف ہوا نہیں ہوا؟ جی۔ اسی طریقے سے یہاں پر مطلب یہی ہے کہ ذنب سے مراد مطلقاً ذنب نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ ہیں یہاں پر جن سے انسان ایمان سے باہر نہیں ہوتا ہے، ایمان کے اندر ہی رہتا ہے۔ اچھا، ان گناہوں کی وجہ سے ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ جی ایسا گناہ ہے جس سے انسان ایمان کے باہر ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر تکفیر کی جائے گی۔ جی۔ وہ یزید کی تکفیر کیوں کرتے ہیں؟
امام احمد بن حنبل کرتے ہیں یا ان کے جو متبعین ہیں اور دیگر اور بہت سارے علماء ہیں جو یزید کی تکفیر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس نے قبلے کا انکار کیا تھا. یزید کو کافر کہتے ہیں. کافر کہتے ہیں. تو کیوں کہتے ہیں؟ اس نے قبلے کا انکار تو نہیں کیا، نماز کا انکار تو نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے ایک ایسا جرم کیا ہے کہ باضابطہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ جرم سے انسان ایمان کے باہر ہو جائے گا، لیکن وہ ثابت ہوتا ہے وہ جرم کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. جو لوگ رسول اللہ کو اذیت پہنچائیں دردناک عذاب انہی کے لیے ہے. اب ظاہر سی بات ہے حضور کے نواسے کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائیں گا تو حضور کی اذیت کا سبب تو ہے وہ. تو جن علماء کے پاس اس کا عمل ثابت تھا تو انہوں نے تکفیر کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرکیف کفر و شرک کے نیچے کے درجے کا جو گناہ ہے وہ کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو صحیح سمجھ کے اس جرم میں ملوث ہونا یہ بھی ایک قسم کا کفر ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے کیا فرمایا؟ امام حسین کے قتل کو جائز سمجھ کے وہ کام انجام دینا جی یہ کفر ہے. جی. اور اس میں امام حسین کی خصوصیت نہیں ہے. کسی بھی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھنا یہ قرآن کے نص قطعی کے خلاف ہے. جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جو کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے اس کا بدلہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے. یعنی مسلمان سمجھ کے مارے کہ تو مسلمان ہے بول کے مار رہے ہیں. مسلمان کو مارنا اور اس کو حلال سمجھنا مارنا. اچھا. ہاں ہاں ہاں. ورنہ تو ایک دوسرے مسلمان کو مرڈر کرتے ہی رہتے ہیں، قتل ہوتے ہی رہتے ہیں. اس سے کیا ایک حد تک سزا مل جائیں گی لیکن خلود فی النار نہیں ہے اس کے لیے. لیکن جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کے اس کو قتل کیا تو وہ یقیناً خلود فی النار کا مستحق ہے. اور اگر یزید نے یہی نیت کی اور یہی اس کا کام تھا جیسا کہ حنابلہ کے نزدیک ثابت ہے تو یقیناً وہ اس فتوی کی روح سے کافر ہونا چاہیے. چلیے صاحب آگے دیکھیے. والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ. یہ دوسری چیز ہے اس حدیث پاک کی. اس میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو گویا کہ ایک ساتھ بیان فرما دیا. یعنی جہاد کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو آیا ختم ہو گیا کہ وقتی طور پر تھا، اسلامی شوکت قائم ہو گئی اور ریاست مدینہ قائم ہو گئی، بس اس کے بعد ختم. ایسا نہیں. حضور نے فرمایا میرا دین قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک جب بھی اس دین کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی تو اس امت کو میدان میں اتر کے ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، یہاں تک کہ میری امت کا آخری گروہ کائنات کے سب سے عظیم فتنے کا مقابلہ کرے گا اور وہ فتنہ یہ دجال ہے. اور کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل جہاد کو روک نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر ایسا امیر مقرر کر دیا جائے جو انتہائی ظالم ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں اب تم جو ہیں جہاد نہیں کر سکتے، یا کوئی بہت عدل والا انصاف والا امیر مسلمانوں پہ منتخب ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ نہیں اب کیا ضرورت ہے تمہیں جہاد کرنے کی، عدل قائم ہو چکا ہے، تو حضور فرماتے نہ عادل کا عدل اس کو روک پائے گا نہ ظالم کا ظلم روک پائے گا. اور آخری بات جو ایمان کی اصل ہے والایمان بالاقدار، تقدیروں پر یقین رکھنا. تقدیر یہ حق ہے اور تقدیر کے لیے ہم جو اپنی زبان میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ مقدر ہے، اور اسی کا ایک اردو کا استعمال ہے نصیب. نصیب کہتے ہیں حصے کو. تو جس کا جو مقدر ہے گویا کہ وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. اگر ہمارے مقدر میں تکلیف لکھی ہوئی ہے تو گویا وہ ہمارا حصہ ہے، صحت لکھی ہوئی ہے تو وہ ہمارا حصہ ہے. لیکن چونکہ مقدر نظر نہیں آتا ہے اسی لیے اس کو مقدر کہا جاتا ہے کہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن یہ فیصل ہے، یہ متعین ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. البتہ تقدیر پر اگر ایمان نہیں رکھا کوئی شخص تو اسے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور رکھا تو اسے کوئی نقصان بھی نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے.
یقین رکھنے میں فائدہ. تقدیر پر یقین ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بہادر بناتی ہے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے. ایک انسان جب تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ٹارگیٹ اور اپنے ہدف اپنے نشانے پر نہیں پہنچ پاتا ہے تو تقدیر کا عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے. اس کی مادی طاقت تو جواب دے چکی بھئی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن جب اس کا یہ اعتقاد ہو کہ میری تقدیر میں اگر کامیابی لکھی ہے تو ضرور ملیں گی، یہ اعتقاد اسے آگے بڑھاتا ہے، یہ اعتقاد اسے ترقی کی منزلوں سے ہمکنار کرتا ہے. اس لیے تقدیر یہ ہمارے دین کا بہت اہم ترین حصہ ہے. یعنی میرا کام کوشش کرنا ہے، مقدر میں کامیابی ہے تو اللہ کامیاب کرے گا. ہاں، میرا کام کوشش کرنا ہے، کوشش نہیں رکنی چاہیے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب مقدر میں یہ لکھا ہی ہے کہ ہم غریب رہیں گے تو محنت کریں کیوں؟ جی ایسے بھی عقل مند لوگ ہیں. جی 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 بالکل. ان کا جواب یہ دیا جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس کام کے لیے پیدا کرتا ہے وہی اسباب اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اگر کسی کے لیے عبادت مقدر کر دی گئی ہے کہ یہ بندہ نمازی بنے گا تو مسجد کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. کسی کے لیے شراب مقدر میں لکھ دی گئی تو پھر شراب کا راستہ اس کے لیے آسان، وہ ادھر ہی بھاگیں گا، مسجد کو نہیں آئیں گا. پھر وہ گویا کہ تقدیر یہ ہے، اللہ مجبور نہیں کیا تقدیر لکھ کے کہ بھئی میں ایسا لکھ دیا تم مجبور ہو بول کے، ایسا نہیں. اللہ نے تقدیر لکھنے کے بعد بندے کو اختیار دیا ہے. ادھر شراب کا پیالہ ہے، ادھر دودھ کا پیالہ ہے، بتا دیا یہ حرام ہے یہ حلال ہے. عقل بھی دیا کہ یہ شراب نقصان دہ ہے یہ دودھ فائدے مند ہے، اور دونوں پیالوں کو بڑھانے کی طاقت بھی دیا. اب انسان جب شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اپنے ارادے سے بڑھایا، اللہ کے فیصلے نے اسے مجبور نہیں کیا. اگر فیصلے میں مجبور کرتا تو پھر اس کو دودھ کی طرف بڑھانے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، وہ شراب کی طرف ہی بڑھاتا ہاتھ اگر مجبور کرتا. لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا. یہ ایسا ہے جیسے ایگزام سے پہلے بچے کے بارے میں استاد یہ فیصلہ کر دے کہ یہ بچہ اتنے نمبر لے کر آئے گا، یہ بچہ اتنے نمبر لے کے آئیں گا، تو استاد نے بچے کو مجبور نہیں کیا وہ نمبر لانے کے لیے، بلکہ استاد اس کی قابلیت سے پہلے ہی واقف تھا. اس نے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر بتا دیا یہ بچہ یہاں تک پہنچے گا، یہ بچہ یہاں تک پہنچے گا. اور ایک استاذ کا اتنا تجربہ 100% صحیح ہوتا. تو جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری فطرت بنایا، جو ہمیں وجود دیا، اس کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے کہ بندہ یہ کریں گا، لیکن بندے کو مجبور نہیں کیا کہ یہ کر. بالکل صحیح. تو ایسا ہی ہے جیسے قانون بنایا جاتا ہے کہ بھئی چوری کا قانون سزا یہ ہے، تو قانون چوری کرنے پہ مجبور نہیں کرتا ہے، قانون تو جرم کی سزا دیتا ہے. قانون ہی نہیں کہتا کہ تم چوری کرو، قانون تو جرم کی سزا دیں گا اور پہلے بتا دیا جائے گا کہ یہ جرم ہے، اس کو نہیں کرنا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے یقیناً، لیکن کسی بندے کو تقدیر کی وجہ سے عاجز نہیں کیا ہے. اب اس باب کے تحت ایک حدیث باقی ہے غالباً، یا دیکھ لیں گے، ہاں ایک ہی حدیث ہے اس باب کی، اس کو مکمل کر لیں گے تاکہ یہ باب مکمل ہو جائے. دیکھیے حدیث نمبر 2533، حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد واجب علیکم مع کل امیر، جہاد تم پر واجب ہے، جہاد تم پر واجب ہے، مع کل امیر برن کان او فاجرن، خواہ یعنی جہاد تم پر واجب ہے ہر امیر کے ساتھ. الجہاد واجب علیکم مع کل امیر، ہر امیر کے ساتھ، ہر امیر کی قیادت میں تمہارے اوپر جہاد واجب ہے، چاہے وہ امیر برن نیک ہو او فاجرن یا گناہ گار ہو. والصلاۃ واجبۃ علیکم خلف کل مسلم، اور تم پر نماز واجب ہے ہر مسلمان کے پیچھے، برن کان او فاجرا، چاہے وہ نیک ہو یا پھر فاسق ہو. وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اور اگر ایسا گناہ گار ہو اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کرتا ہو. وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، اور نماز جنازہ ہر اس مسلمان کی ضروری ہے
جو صاحب ایمان ہے، برن کان او فاجرا، چاہے وہ نیک ہو یا فاسق ہو، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اگرچہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہو تو سب کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے کوئی مسلمان ایمان کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا، اور اس وقت تک نماز جنازہ پڑھی جائے گی جب تک کہ وہ ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہے۔ اگر ایمان کے باہر نکل گیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک اس جملے کی انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم وضاحت کریں گے۔ حضور نے فرمایا وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھو چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار ہو۔ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اگرچہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہو۔ اب شراب ایک بہت بڑا گناہ ہے، سود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ دوسری طرف قدریہ ایک فرقہ تھا ابتدائی دور میں، وہ تقدیر کا منکر تھا، تو حضور ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ قدریہ جو ہیں اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کے مجوسی یعنی ستارہ پرست، ان سے ان کو تشبیہ دی گئی۔ تو ان کے بارے میں حضور کا یہ ارشاد ابن ماجہ میں ہے کہ ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو، ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پانی پیو، نہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرو، ولا تصلو، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو بھی مت جاؤ، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو۔ جو بد مذہب ہے، جو بد مذہب ہے، اس کے بارے میں یہ صحیح حدیث مروی ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے، ان کی عیادت کو نہیں جانا ہے، ان سے رشتہ داریاں نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ حدیث ہے جو یہ کہتی ہے کہ بد مذہب سے اپنے تعلقات دور ختم کرنا ہے، اور ایک یہ حدیث ہے جو ابو داؤد شریف کی ابھی ہم پڑھے کہ ہر مسلمان کے جب وہ انتقال کر جائے تو پھر اس کی نماز جنازہ ضروری، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ کبیرہ کرتا ہو۔ تو ان دونوں میں کیا تطبیق ہوں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو جو ہے شریک کریں گے، اور جو باتیں آج رہ گئی ان کو بھی انشاءاللہ وہاں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔